بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الاطہار۔ عزیز طلاب اکرام، کتاب توضیح المسائل کے اسباق ہم مسلسل پڑھ رہے ہیں، جن اسباق میں سے آج ہم سبق نمبر 130 شروع کر رہے ہیں کہ جس کا عنوان ہے وہ اشخاص جو اپنے مال میں تصرف نہیں کر سکتے۔ یہ عنوان ہم بار بار معاملات کے احکام میں بہت سارے مسئلوں میں پڑھ کے آئے ہیں، جیسے کہ سفیہ یا دیوالیہ یہ اپنے مال میں تصرف نہیں کر سکتے، اور سفیہ کسے کہتے ہیں، دیوالیہ کسے کہتے ہیں، یہ بھی مختصراً ہم نے کچھ احکام میں پڑھا ہے، البتہ اب تفصیل کے ساتھ اس کو پڑھتے ہیں۔ اور ان دونوں کے علاوہ بھی اگر کوئی اشخاص ہیں جو مال میں اپنے میں تصرف نہیں کر سکتے تو ان کو یہاں بیان کریں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 2215، جو بچہ بالغ نہ ہوا ہو وہ اپنی ذمہ داری اور اپنے مال میں شرعاً تصرف نہیں کر سکتا، اگرچہ اچھے اور برے کو سمجھنے میں حد کمال اور رشد تک پہنچ گیا ہو، اور سرپرست کی گزشتہ اجازت اس بارے میں کوئی فائدہ نہیں رکھتی اور بعد کی اجازت میں بھی اشکال ہے۔ کہتے ہیں کہ مثلا جو بچہ نابالغ ہے، ابھی بالغ نہیں ہوا، وہ اپنے مال میں شرعاً تصرف نہیں کر سکتا، اور اچھے برے کو سمجھنے میں بھلے وہ حد کمال اور رشد تک پہنچا ہو، یعنی سوچ و سمجھ رکھتا ہے، اچھے برے کو سمجھتا ہے، لیکن ابھی تک وہ بالغ نہیں ہوا تو اپنے مال میں تصرف نہیں کر سکتا۔ اب سرپرست جو ہے وہ اس کی اجازت چاہے پہلے دی ہوئی ہو یا بعد میں اجازت دے، اس کا بھی فائدہ نہیں رکھتی، وہ بھی فائدہ نہیں رکھتی، لہذا اس وجہ سے بچہ جو ہے وہ مال میں تصرف نہیں کر سکتا۔ لیکن چند چیزوں میں بچے کا تصرف کرنا صحیح ہے، ان میں سے کم قیمت والی چیزوں کی خرید و فروخت کرنا ہے۔ کہیں کہ بعض ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ بچہ تصرف کر سکتا ہے، جیسے کہ مثلا کم قیمت والی چیز ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں، ان کو بیچنا اور خریدنا وغیرہ، ان میں وہ تصرف کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح ہم نے پہلے بھی ایک مسئلے میں بیان کیا تھا کہ اگر بچہ صرف ایسی چیزیں جن کو لینا، ایک جگہ سے لینا دوسری جگہ پہ چھوڑنا ہو تو بھی اس طرح کر سکتا ہے، جس میں اس کا کوئی اپنا اختیار نہیں ہے، معاملہ بڑے کرتے ہیں، اسے صرف چیز لینا اور چھوڑنا ہے تو اس صورت میں کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح بچے کا اپنے خونی رشتہ داروں اور قریبی رشتہ داروں کے لیے وصیت کرنا، یہ بھی کیونکہ بالغ نہیں ہے تو اس اعتبار سے یہ بھی قابل قبول نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ابھی وہ بچہ ہے، جب بچہ کسی چیز میں تصرف بھی نہیں کر سکتا تو وہ قریبی رشتہ داروں اور خونی رشتہ داروں کے لیے وصیت بھی نہیں کر سکتا۔ اچھا،
لڑکی میں بالغ ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ 9 قمری سال پورے کر لے، اور لڑکے کے بالغ ہونے کی علامت 3 چیزوں میں سے ایک ہوتی ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ لڑکی ہمیں کیسے پتا چلے کہ لڑکا اور لڑکی بالغ ہوئے ہیں؟ تو لڑکی کی بلوغت کی علامت یہ ہے کہ اس کے 9 سال قمری یعنی اسلامی سال کے چاند کے سال کے 9 سال اگر گزر جائیں تو لڑکی بالغ ہو جاتی ہے۔ اور لڑکے کی بالغ ہونے کی 3 علامتیں ہیں جو کہ ہم اگلی سلائیڈ میں بیان کریں گے کہ وہ کون کون سی 3 علامتیں ہیں جن کے ذریعے سے لڑکے کے بالغ ہونے کا پتہ چلتا ہے۔ لڑکے کے بالغ ہونے کی علامت 3 چیزوں میں سے ایک ہوتی ہے، یعنی یہ 3 چیزیں جو ہیں ان میں سے اگر ایک بھی لڑکے میں پائی جائے تو لڑکا بالغ سمجھا جائے گا۔ ضرور نہیں ہے کہ یہ تینوں چیزیں اس میں ہوں، البتہ ان تینوں میں سے کوئی بھی آ جائے تو لڑکا بالغ ہو جاتا ہے۔ پہلی، ناک کے نیچے اور شرمگاہ سے اوپر سخت بالوں کا اگنا۔ مثلا یہ ہماری ناف ہے اور شرمگاہ، اس کے درمیان مرد کو جب مرد بالغ ہو جاتا ہے مذکر تو اس کے بال اگتے ہیں، عورت کے بھی بال ہوتے ہیں، البتہ مرد کے زیادہ اور سخت بال ہوا کرتے ہیں۔ تو کہنے کے اچھا عورت کے بھی ہوتے ہیں مرد کے بھی ہوتے ہیں، لیکن بلوغت کی نشانی جو ہے ان بالوں کو صرف مرد کے لیے قرار دیا گیا ہے۔ اگر یہ بال سخت بال ناف کے نیچے اور شرمگاہ کے اوپر آ جائیں تو سمجھیں کہ لڑکا جو ہے وہ بالغ ہو چکا ہے۔ دوسری علامت منی کا خارج ہونا، یعنی جب لڑکا بالغ ہو جائے اس کی علامت یہ بھی ہوتی ہے کہ منی خارج ہو، یعنی مثلا سوتے میں احتلام ہو جائے یا ایسی کوئی چیز یا شہوانی چیز دیکھنے یا سننے سے یا اس قسم کی حرکت کرنے سے منی نکل آئے تو یہ بھی بلوغت کی علامت ہے۔ تیسری چیز، عمر کے 15 قمری سال پورے کرنا، یعنی لڑکی کے 9 سال تھے اور لڑکے کے لیے جب لڑکا 15 سال مکمل کر لے، وہ بھی قمری یعنی اسلامی سال کے 15 سال مکمل کر لے تو وہ بالغ ہو جاتا ہے۔ ان 3 علامات میں سے کوئی ایک بھی علامت اگر ہو تو لڑکے کو بالغ تصور کیا جائے گا۔ اب آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 2216، چہرے پر اور ہونٹوں کے اوپر سخت بالوں کا اگنا بعید نہیں کہ بلوغت کی علامت ہو، لیکن سینے پر اور بغل کے نیچے بالوں کا اگنا اور آواز کا بھاری ہو جانا اور ایسی ہی دوسری علامات بلوغت کی نشانیاں نہیں ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ مثلا داڑھی اور مونچھ کا اگنا چہرے پر یعنی داڑھی اور ہونٹوں کے اوپر یعنی مونچھ، داڑھی اور مونچھ کا اگنا کہہ رہے ہیں کہ بعید نہیں کہ بلوغت کی علامت ہو، یعنی ان کو بھی بلوغت کی علامت میں شمار کیا جا سکتا ہے۔ البتہ سینے پر بال اگنا، بغل کے نیچے بال اگنا یا آواز کا بھاری ہونا، یہ
اکثر اوقات ہوتی تو ہیں لیکن ان کو بلوغت کی نشانی نہیں قرار دیا جا سکتا، کیونکہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کم عمر لڑکوں کے بھی یہ چیزیں آ جاتی ہیں، اور کبھی کسی کی بچہ ہوتا ہے تبھی آواز بھاری ہوتی ہے، اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ بالغ ہونے کے بعد بھی یہ چیزیں نہیں آتی، مثلا کسی کے سینے پہ بال نہیں ہوتے بالغ ہے، کسی کے بغل میں بال نہیں ہوتے بالغ ہے، کسی کی آواز بھاری نہیں ہوتی، باریک سی عورتوں کی طرح آواز ہوتی ہے، بالغ ہے اس کے باوجود، تو یہ چیزیں نشانی کے طور پہ ہم قرار نہیں دے سکتے۔ اب آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 2217، دیوانہ اپنے مال میں تصرف نہیں کر سکتا، یعنی پاگل ہے وہ اپنے مال میں تصرف نہیں کر سکتا۔ اسی طرح دیوالیہ، یعنی وہ شخص جسے اس کے قرض خواہوں کے مطالبے پر حاکم شرع نے اپنے مال میں تصرف کرنے سے منع کر دیا ہو، یعنی اتنا قرض لیتا رہتا ہے وہ واپس نہیں کرتا، اتنا اس پہ اوپر قرض ہو گیا ہے کہ حاکم شرع نے اسے اپنے مال میں تصرف کرنے سے منع کر دیا ہے کہ اب یہ اپنے مال میں تصرف نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اگر یہ تصرف کرے گا تو اور زیادہ قرضی ہوگا اور اپنے مال کو ضائع کرے گا، تو قرض خواہوں کی اجازت کے بغیر اس مال میں تصرف نہیں کر سکتا، جب تک وہ قرضہ ادا نہ کر دے تب تک وہ قرض خواہوں کی اجازت کے بغیر مال میں تصرف نہیں کر سکتا۔ دوسرا یہ ہے، جو تیسرا یہ ہے، یعنی ایک نابالغ، دوسرا دیوانہ، تیسرا دیوالیہ، اور اسی طرح صفی، یعنی وہ شخص جو اپنا مال احمقانہ اور فضول کاموں میں خرچ کرتا ہو، ایسا شخص جو اپنا مال فضول کاموں میں، فضول چیزوں میں خرچ کرتا ہے، وہ بھی اپنے مال میں تصرف نہیں کر سکتا، جسے سفیہ کہتے ہیں۔ تو چوتھا یہ ہو گیا، سرپرست کی اجازت کے بغیر اپنے مال میں تصرف نہیں کر سکتا، یہ سرپرست کی اجازت کے بغیر مال میں تصرف نہیں کر سکتا۔ اب آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 2219، انسان کو اختیار ہے کہ مرض الموت کے عالم میں اپنے آپ پر یا اپنے اہل و عیال اور مہمانوں پر اور ان کاموں پر جو فضول خرچی میں شمار نہ ہوں جتنا چاہے صرف کرے، اور اگر اپنے مال کو اس کی اصل قیمت پر فروخت کرے یا کرائے پر دے تو کوئی اشکال نہیں ہے۔ کہنے کہ جب انسان آخری وقت میں ہو، مرض الموت میں ہو، یعنی اس کی بیماری ایسی ہے کہ اس کے مرنے کے آثار ہیں، تو ایسے میں اپنے اہل و عیال پر، اپنے آپ پر، اپنے مہمانوں پر
اور ان کاموں پر جو فضول خرچی میں شمار نہ ہو، جتنا چاہے خرچ کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، اور اپنے مال کو اس کی اصل قیمت پر فروخت کرے یا کرائے پر دے تو کوئی اشکال نہیں ہے۔ اگر اس کی جو اصلی قیمت ہے اس پر خرچ کرتا ہے تو اس میں بھی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر مثلا اپنا مال کسی کو بخش دے یا رائج قیمت سے سستا فروخت کرے تو جتنی مقدار اس نے بخش دی ہے یا جتنی سستی فروخت کی ہے، اگر وہ اس مال کی 1/3 کے برابر یا اس سے کم ہو تو اس کا تصرف کرنا صحیح ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ مثلا اگر وہ اپنا مال کسی کو بخش دیتا ہے آخری وقت میں، مثلا جیسے کہ عموماً بہت سارے لوگ اس طرح کرتے ہیں جو اپنے ورثاء کو جائیداد نہیں دینا چاہتے، وہ کیا کرتے ہیں کہ آخری وقت میں کسی کو بخش دیتے ہیں، یا مثلا ایک وارث کو محروم رکھنا چاہتے ہیں تو دوسرے کو وہ بخش دیتے ہیں۔ ایک صورت یہ ہے۔ دوسری صورت یہ کہ رائج قیمت سے سستا فروخت کرے، جو قیمت رائج ہے اس سے کم پر فروخت کرے، تو اس صورت میں یہ مال میں صرف اتنا تصرف کر سکتے ہیں، یعنی 1/3 کے برابر ہو یا اس سے کم ہو تو اس میں تصرف کرنا صحیح ہے۔ اگر 1/3 سے زیادہ ہو تو ورثاء کی اجازت کی صورت میں اس کا تصرف کرنا صحیح ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر 1/3 سے زیادہ کو بخشنا چاہیں یا سستا فروخت کرنا چاہیں تو اس میں ورثاء کی اجازت ضروری ہے، ورنہ تصرف نہیں کر سکتے۔ اور اگر ورثاء اجازت نہ دیں تو 1/3 سے زیادہ میں اس کا تصرف باطل ہے۔ اگر ورثاء اجازت نہیں دیتے تو 1/3 سے زیادہ میں وہ تصرف نہیں کر سکتے۔